تو خدا کا کلام کی طرف ہم بڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں سے آج ہم 2 تلاوتیں سنیں گے۔ پہلی تلاوت نئے عہد نامہ میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں سے 39ویں آیت تک، اور اس مقرر کردہ ورد کو تلاوت کرنے میں رہنمائی عالی جناب پادری ساجد عظیم صاحب کریں گے۔ وہ سامنے آئیں گے اور آ کر اس تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 15واں باب، اس کی 20ویں سے 39ویں آیت۔ مارک چیپٹر 15 ورس 22-39۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوگا اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے، پھر اسے مصلوب کرنے کو باہر لے گئے۔ اور شمعون نام ایک کرینی آدمی سکندر اور رفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اسے بیگار میں پکڑ کر اس کی صلیب اٹھائے اور اسے مقام گلگتہ پر لے، جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی۔ اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے پر کرا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا۔ اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو اس کی داہنی اور اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے ہوئے کہتے کہ واہ، مقدس کو ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے تہیں بچا۔ اور اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہیوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تہیں نہیں بچا سکتا۔ اور اسرائیل کا بادشاہ یسوع اب صلیب پر سے اترا تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور تیسرے پہر تک رہا۔ اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا، دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے۔ اور ایک نے دوڑ کر اسپنج کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا، ٹھہر جاؤ، دیکھو تو ایلیا اسے اتارنے کو آتا ہے یا نہیں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور جو صوبیدار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی
18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत को समाअत फरमाएंगे। और इस विरद को तिलावत करने में हमारी रहनुमाई आली जनाब पादरी हारून खान साहब करेंगे। आज की हमारी दूसरी तिलावत नए अहदनामा में से करंथस की कलीसिया को मुक़द्दस पौलुस रसूल का लिखा गया पहला ख़त, उसके पहले बाब की 18वीं से 25वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में से तिलावत को सुनेंगे। खुदावंद के ज़िंदा और ला तब्दील कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है, मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़की, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोर आवर है। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और उसका सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन। आज हमारे सामने मसीह की सलीब का मौजू लिखा है, और मेरे लिए ये मौजू किसी भी तरह से जोश और जज्बे अकीदत से कम नहीं है। मैं मसीह की सलीब के बारे में बात करते हुए अपना इसको आज़ाद समझता हूँ। मेरे दोस्त जब भी हम इकट्ठे बैठते हैं, मैं सलीब के बारे में ज़रूर बात करता हूँ। जब कभी जहाँ बाइबल की निस्बत से बात हो तो ये हो नहीं सकता कि सलीब का मौजू उसमें शामिल ना हो। सो सलीब जो इस वक्त एक महज एक ज्वेलरी की शक्ल बहुत से मसीहों के लिए इख्तियार कर चुकी है। हम अपनी गाड़ियों में लटकाते हैं, अपने घरों में लगाते हैं और गलों में पहनते हैं। अपने आसपास हर तरफ हमें सलीब नज़र आनी चाहिए, लेकिन बहुत दफ़ा जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं उसकी जो उसके अंदर जो असल बात होती है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में बहुत से जुग्राफियाई मकामात आए। मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में बैतलहम बड़ा अहम है। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर पैदा हुए। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में बैतनिया बड़ा अहम है, क्योंकि वहाँ पर मरियम, मार्था और लाजर रहते थे, और ये यरूशलेम से तकरीबन 2 मील के फासले पे था ये गांव। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में नासरत बड़ी अहम जगह है, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने परवरिश पाई, अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल गुजारे, और यहीं पे उन्होंने एक इबादत खाने में यूसैया नबी के सहीफे की तलावत भी की। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में यरूशलेम की बड़ी अहमियत है,
کیونکہ خداوند نے یروشلم شہر کے بارے میں اس کو دیکھ کر کھجوروں کے اتوار کے دن آنسو بھی بہائے، اور پھر اسی شہر میں انہوں نے اپنی جان بھی قربان ہونے کے لیے پیش کی۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جارڈینین ہل سائڈز، یردن کے پہاڑی مقامات، اور پھر گلیل کی جھیل بھی بڑی اہم ہے، کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے تھے۔ لیکن یسوع کی زندگی میں ایک مقام جو ان سب مقامات سے زیادہ اعزاز یافتہ بن گیا، وہ مقام جہاں مسیح کی صلیب تھی، وہ مقام جہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا۔ یونانیوں نے اسے ٹوپاس کرینین کہہ کر مخاطب کیا، تو عبرانیوں نے اس کو گلگتا کا نام دیا، گلگتا۔ رومیوں نے اسے کیلوری کہہ کر مخاطب کیا، اور میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے وہ جگہ جو کھوپڑی کہلاتی تھی، نجات کا مقام بن گیا۔ سو صلیب کا مقام، گلگتا یا کلوری یا کھوپڑی، یہ جگہ بڑی اعزاز یافتہ اور بڑی اہم بن گئی۔ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا۔ آپ کو لوکا کے انجیلی بیان اس کے 23ویں باب میں، اس کی 33ویں آیت میں صرف 4 حرف ملتے ہیں۔ انہوں نے اسے وہاں مصلوب کر دیا، لیکن یہ 4 لفظ 18 گھنٹوں کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح گرفتار ہوئے اور مصلوب ہوئے اور مر گئے، 18 گھنٹے پر محیط ہے یہ سفر، دکھوں کا یہ سفر 18 گھنٹوں پر محیط ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر گلگتا کے مقام پر مصلوب ہوئے، اور ان کی صلیب، جو ہی انہوں نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، مردوں میں سے جی اٹھے، آسمان پر چلے گئے، عید پینتیکوس کے روز روح القدس نازل ہوا، اور شاگرد اس مسیح کی صلیب کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ صلیب کا یہ پیغام پالوس، مقدس پالوس بیان کرتا ہے کہ صلیب کا یہ پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی، اور پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ غیر قوموں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 24ویں 23ویں اور 24ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ صلیب کا پیغام یہ مرکزی پیغام تھا۔ صلیب کو رسولوں نے اپنے پیغام سے کبھی بھی باہر نہیں نکالا، بلکہ پالوس جا بجا یہ کہتا ہے کہ ہم انسانی عقل و حکمت کی باتیں نہیں کہتے، بلکہ خدا نہ کرے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کسی اور چیز کی منادی کروں۔ سو مسیح کی صلیب ان کا مرکز تھا، ان کے پیغام کا۔ اور 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے، مگر ہم اس مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں جو یہودیوں کے نزدیک ٹھوکر اور غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ اور 24ویں آیت میں اس نے کہا، مگر لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ 3 گروہوں میں
وہ تقسیم کر دیتا ہے لوگوں کو مسیح کی صلیب کو لے کر، کہ صلیب کا پیغام پوری دنیا کے انسانوں میں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے نزدیک یہ ٹھوکر کی بات ہے، مسیح کی صلیب کا پیغام یہ ٹھوکر ہے، اور انگریزی کی بائبل میں وہاں پہ لکھا ہے سٹمبلنگ بلاک، ٹھوکر جس کو یہاں پر کہا گیا، اور اس کا ترجمہ ہے پھندا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ ٹریپ ہے، یہودیوں کے نزدیک یہ سٹمبلنگ بلاک ہے، یہودیوں کے نزدیک یہ ٹھوکر کا سبب ہے، کیونکہ یہودیوں کا کلام، پرانا عہد نامہ، شریعت کی کتب یہ بیان کرتی تھیں کہ جو لکڑی پر مصلوب ہو وہ ملعون ہوتا ہے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسیحا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ یہ لعنتی موت مرے گا۔ کسی کو نہیں پتا تھا یسوع کی صلیبی موت کے بارے میں۔ میں آگے چل کر اس کے بارے میں مزید آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور کچھ اور کرداروں کا بیان کروں گا جو یسوع کی صلیب سے واقف نہیں تھے، لیکن یہودی مسیح کی صلیب سے بالکل واقف نہ تھے۔ اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنے معجزات کرنے کے باوجود اب صلیب پر مر رہا ہے، یہ لعنتی ہے، یہ ہمارے لیے یہ ٹھوکر کا باعث ہے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ٹھوکر کا سبب ہے، یہودیوں کے نزدیک، غیر قوموں کے نزدیک وہ بے وقوفی ہے۔ یہاں پر بے وقوفی کے لیے جو لفظ یونانی زبان میں فولشنس کے لیے استعمال کیا گیا وہ ہے موریا، اور موریا لفظ سے ہم نے انگریزی زبان کا ایک اور لفظ لیا ہے مورون، وہ کیفیت جو ایک نابالغ بچے کی ہوتی ہے، جس میں بلوغت نہیں ہوتی، جس کی سوچ پختہ نہیں ہوتی، مورون۔ یہودی ٹھوکر کہہ رہے ہیں اور یونانی اس کو مورینک فولشنس کہہ رہے ہیں۔ ایسی بے وقوفی جس میں کوئی پختگی نہیں ہے، جس میں کوئی بلوغت کی بات نہیں ہے، اور ان کے نزدیک کوئی دیوتا ایسا ہو نہیں سکتا تھا جس میں بلوغت نہ ہو، کوئی دیوتا ایسا ہو نہیں سکتا تھا جو اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دے، کوئی دیوتا ایسا ہو نہیں سکتا تھا جو اس طرح سے مر جائے۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ بے وقوفی تھی۔ لیکن پالوس بیان کرتا ہے لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ دو باتیں وہ بیان کر رہا ہے صلیب کے بارے میں، مسیح کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ جو بلائے ہوئے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ یونانی ہوں، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب وہ بلایا جاتا ہے، جب وہ مسیح کو قبول کر لیتا ہے، تو اس کے نزدیک یہ صلیب خدا کی قدرت، the power of God، خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت، the wisdom of the Lord، یہ پاور اور وزڈم ہے خدا کی کہ لوگوں کے لیے جن کو وہ بلاتا ہے، ان کے لیے یہ خدا کی طاقت ہے، کیونکہ مسیح کی صلیب وہ طاقت ہے جس کے وسیلے سے خدا نے ابلیس اور اس کی ساری حکومت اور گناہ کی طاقت کو ریزہ کر دیا۔ اس لیے یہ طاقت ہے اور یہ خدا کی حکمت ہے، کیونکہ خدا نے صلیب کو شیطان
پر اور گناہ پر فتح پانے کے لیے اس صلیب کو استعمال کیا، اور اس کو کوئی شخص سمجھ نہیں رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ابلیس مسیح کی صلیب، اس کی صلیبی موت اور اس سے جڑے ہوئے کفارے کو جانتا تھا؟ میرے نزدیک نہیں جانتا تھا، کیونکہ اگر ابلیس جانتا ہوتا تو وہ کبھی یسوع کی صلیب کے لیے اتنی تگودو نہ کرتا، وہ یسوع کو مروانے کے لیے یہودیوں کو اور رومیوں کو کبھی استعمال نہ کرتا۔ وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں، بلکہ آپ پہلا کرنتھیوں دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھیے۔ یہاں پر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے مقدس پالوس، یہاں پر وہ کہتا ہے 6 آیت میں، پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی۔ مسیح کی صلیب خدا نے ہمارے لیے اس جہان کے شروع سے اس کو مقرر کیا تھا، لیکن اس کو پوشیدہ رکھا۔ 8ویں آیت میں کہتا ہے، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا۔ اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، شیطان نے بھی نہ سمجھا، کیونکہ آگے لکھا ہے، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ اگر وہ سمجھ جاتے، صلیب کی طاقت کو سمجھ جاتے، اگر وہ صلیب کی قوت سے واقف ہو جاتے تو وہ کبھی جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے، لیکن چونکہ وہ سمجھتے نہیں تھے، اس لیے یہ خدا کی this is divine wisdom، جس کو دنیا کا کوئی شخص اپنی عقل سے، اپنے زور سے، اپنی انسانی حکمت سے سمجھ نہیں سکتا۔ قدس پالوس کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے پہلے باب اور اس کی 24ویں آیت میں یہی کہتے ہیں، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں، یہودی ہو یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح یا مسیح کی صلیب خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے، خدا کی the power of God and the wisdom of the Lord، یہ ہے صلیب۔ میں آپ کے ساتھ 4 باتیں کرنا چاہتا ہوں صلیب کے حوالے سے، اور اس کے لیے میں جو مرکزی ٹیکسٹ استعمال کر رہا ہوں وہ مرکز کا انجیلی بیان ہے، جو یاد آپ کے سامنے پادری ساجد صاحب نے تلاوت کی۔ میں ان آیات کو آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر آج میں نے ایک اور نام بھی دیکھا، اور روفس ہمارے ساتھ کام کرتے۔ روفس ہے یہاں پہ کہیں؟ روفس ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر تھا۔ روفس ہمارے ساتھ خدمت کرتا ہے۔ میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا تھا کہ شمعون کرینی، جس نے مسیح کی صلیب اٹھائی تھی، اس کے 2 بیٹوں کا بھی ذکر ہے، ایک کا نام اسکندر اور دوسرے کا نام روفس۔ روفس کا باپ تھا شمعون، جس نے مسیح کی صلیب اٹھائی تھی، اور روفس کا ذکر پھر مجھے تجسس ہوا کہ روفس اور اسکندر کے ساتھ جو شمعون کے بچے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شمعون نے جس نے یسوع کی صلیب اٹھائی تھی، صلیب اٹھانے سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ اور میں نے روفس کا ذکر پڑھا، جب پالوس
रोमियो के नाम खत तहरीर करता है और वहां पर वो रूफस को प्यारा भाई रूफस कहता है। 16वें बाब की 13वीं आयत में मैं 4 बातें आपके सामने बयान करूंगा, कोशिश करूंगा इख्तिसार से। पहली बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं वो ये है, मसीह की सलीब अज़ियत का निशान है, तकलीफ का निशान है, दर्द का निशान है। हम यीशु की सलीब को, उससे अपने आप को आवेज़ा करते हैं। पादरी साहबान अक्सर सलीब पहनते हैं, बड़ी बड़ी सलीबें पहनते हैं। गिरजाघरों में हमारे आस पास मेरे दाएं हाथ सलीब है, मेरे पीछे भी सलीब है, और आपको ये सलीब हर तरफ नजर आएगी। सलीब, इसको हम एज ए ज्वेलरी, जेवर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। गले में पहनते हैं, कानों में लड़कियां पहनती हैं। मेरे पास सलीब से बने हुए कफलिंग्स भी हैं, हम वो भी लगाते हैं। कई दफ़ा कोट के ऊपर भी सलीब का निशान लगाते हैं। सब ज्वेलरी, खूबसूरत लगने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि मैं मसीही हूं। लेकिन याद रखें कि सलीब हकीकत में महज एक निशान नहीं है, ये सिर्फ महज एक ज्वेलरी या जेवर नहीं है, बल्कि सलीब अज़ियत और तकलीफ का निशान है। जब हम सलीब को देखते हैं, हमारे नजरों के सामने सलीब का निशान आए, तो बतौर मसीही हमें फौरी तौर पर मसीह के दुख याद आने चाहिए। हमें मसीह की तकलीफें, मसीह की अज़ियत नजर आनी चाहिए। हमारे दिल में यीशु के बारे में यह ख्याल पैदा होना चाहिए कि उसने मेरे लिए और पूरी दुनिया के लिए कैसे कैसे दुख उठाए हैं। क्योंकि 20वीं आयत में लिखा है, मरकस के इंजीली बयान उसके 15वें बाब और उसकी 20वीं आयत में, फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। मसलूब करने को, टू क्रूसीफाई हिम, मसलूब करने के लिए बाहर ले गए। और मसलूब करने का उस जमाने में मतलब यह था कि किसी के हाथों और पांव में कील ठोंके जाएं, उसको सलीब पर लटकाया जाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने तो सलीब अपने कंधे पर उठाकर वो गए थे और फिर उनको मसलूब किया गया। उनके हाथों में कील ठोंके गए, 7 से 9 इंच लंबे कील उनके हाथों और उनके पांव में ठोंके गए, और फिर उस सलीब को खड़ा कर दिया गया जमीन में गाड़ कर। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं। ये अज़ियत का निशान था, जिस्मानी अज़ियत। जब कोई शख्स सलीब पर लटकता था, उसका सारा बोझ उसकी हड्डियों पे आ जाता था, और जब वो हल्का सा पहलू बदलता था अज़ियत से रिहाई पाने के लिए, तो रिहाई की बजाय उसकी अज़ियत में इजाफा हो जाता था। ये इंतहाई अज़ियतनाक जिस्मानी अज़ियत होती थी। इसलिए यह मौत इंतहाई खतरनाक मुजरिमों के लिए तजवीज की जाती थी। इंतहाई अज़ियत का निशान था, ये इंतहाई अज़ियतनाक मौत थी। इंसान जज्बाती, इमोशनली भी वो सलीब पर बिल्कुल तन्हा होता था, और फिर वहां पर कोई उसका मददगार नहीं था। आप अंदाजा करें, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर
یہ کس قدر اذیت ناک موت ہوتی تھی. اور اگر اس میں اضافہ کر دیا جائے کہ لوگ گزرتے ہوئے سر ہلا ہلا کر اس کو کہیں تو جو دوسروں کو کی مدد کرتا تھا آج خود نیچے اترا. جب لوگ لان تان کریں پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسی اذیت تھی. انگریزی زبان میں ایک لفظ ہے ایکسکروشیٹنگ، اور یہ لفظ کروشیٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کراس، جس کا مطلب ہے پین، درد، ایکسٹریم سفرنگ. اس لفظ کا مطلب ہے ایکسکروشیٹنگ. چیک کریں، دیکھ لیں گھر جا کے. شدید اذیت اس لفظ کا مطلب ہے، اور یہ کروشیٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کراس. میں نے اس درد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. میں نے اس لفظ کو لکھا ایکسکروشیٹنگ کہ یہ درد کی کیا انتہا ہے. اس نے مجھے چند ایک لفظ دیے. یہ وہ درد ہے جس میں خواتین اپنے بچے کی پیدائش کے وقت گزرتی ہیں، اور یہ درد، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لہروں میں آتا ہے، ویوز میں، اس لیے یہ انتہائی دردناک ہوتا ہے، اذیت ہے. دوسرا اس نے مطلب دیا کہ اگر آپ کے گردے میں پتھری ہو تو آپ شدید درد ہو، یہ اس درد کی مانند بھی ہوتا ہے. اس نے ایک اور معنی بھی بتایا. اس نے کہا کہ اگر آپ کی زبان آپ کے دانتوں تلے آ جائے اور آپ اس کو چبا ڈالیں تو جو درد ہوتا ہے یہ بھی ایکسکروشیٹنگ جو درد ہے اس سے ملتا جلتا ہے. لیکن سب سے آخر میں اس نے یہ کہا کہ آپ کو دنیا میں جو درد آپ کو انتہائی پراذیت لگے اس کو 1000 گنا زیادہ کر دیں تو یہ صلیب کا درد ہوگا. آپ کا جو بھی درد ہے اس کو 10,000 ٹائم زیادہ کر دیں تو یہ صلیب کا درد ہے. سو صلیب محض ڈیکوریشن نہیں ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے ڈیکوریشن پیس کہ اگر یہ یہاں پر لگے گی تو یہ بہت خوبصورت لگے گی. نہیں، اس کو درد کا نشان سمجھیے، اس کو اذیت کا نشان سمجھیے جو میرے اور آپ کے یسوع نے ہمارے لیے برداشت کی ہے. یہ درد ہے، تکلیف ہے، یسوع کا درد جو اس نے ہمارے لیے برداشت کیا. آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں، مقدس یوسیہ نبی اس کی کچھ تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے 53ویں باب کی پہلی 5 آیات میں. لیکن میں آج ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو 52 باب میں ہے، 52 باب اور اس کی 14ویں آیت. اور یہاں پر لکھا ہے، جس طرح بہتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. یہ ہے صلیب. اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. یہ ہے صلیب. لیکن اس نے اس سے پہلے کہ اس کے جسم میں کیل ٹھونکے جاتے اس نے اور درد بھی برداشت کیے تھے. جب اس کو گتسمنی باغ میں گرفتار کیا گیا
اور اس کو سردار کاہن کے سامنے پیش کیا گیا۔ مرکز کا انجیلی بیان 14واں باب اور اس کی 65ویں آیت کو پڑھیے۔ جو ہیکل کے پیادے تھے وہ اس کو مار رہے تھے، اس کے منہ پر تھوک رہے تھے اور اس کے تھپڑ مارے جا رہے تھے، اور وہ اس سے کہتے تھے، اس کے منہ کو ڈھانپ کر کہتے تھے، یہ دیکھیں آیت سامنے ہے آپ کے، پڑھیے۔ تب بعض اس پر تھوکنے، اس کا منہ ڈھانپنے، اس کے مکے مارنے اور اسے کہنے لگے نبوت کی باتیں سنا، اور پیادوں نے اسے تماچے مار مار کر اپنے قبضے میں لیا۔ یہ ہے صلیب۔ آپ اس کو ڈیکوریشن پیس نہ سمجھیے، یہ صلیب ہے یسوع کی۔ اس کا منہ ڈھانپ دیا، تھپڑ مارنے لگے اور پوچھتے تھے بتا تجھے کس نے مارا ہے، نبوت کر کس نے مارا ہے تجھے، مزے کا اڑانے لگے۔ آپ مرکز کا انجیلی بیان 15واں باب 15ویں آیت پڑھیں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ متی کا انجیلی بیان 27واں باب 27ویں سے 35ویں آیت اور یوحنا 19واں باب دوسری سے 5ویں آیت پڑھیے، اس کو پیٹا جا رہا تھا۔ متی اپنے انجیلی بیان 26ویں باب اور اس کی 67 آیت میں کہتے ہیں اس پر تھوکا جا رہا تھا۔ یسایہ 50:6 میں لکھا ہے اس کی داڑھی نوچی گئی۔ اور مرکز 15ویں باب کی 17ویں آیت میں جو باب آج ہمارے سامنے ہے باب، اس میں لکھا ہے انہوں نے اسے ارغوانی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا۔ کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پہ رکھا۔ یہ ہیں یسوع کے دکھ، یہ ہیں یسوع کے درد، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی صلیب کو اس کے کندھوں پر رکھا۔ اس صلیب کا وزن، ایک شہتیر کا وزن تقریباً 50 کلو گرام تھا، 110 پاؤنڈ، تقریباً 50 کلو گرام تھا صلیب کا وزن۔ یسوع نڈھال تھا، اس کی پشت پر کوڑے برسائے گئے تھے، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا، اس کی پشت گویا ایسے تھی ایسے کھیت کی مانند جس میں ہل چلایا گیا ہو، ادڑا ہوا تھا سارا بدن، پھر بھی اس کے کندھے پہ صلیب رکھی گئی۔ اور یہ صلیب اٹھا کر اس کو ڈولوروس میں سے گزرنا پڑا۔ ڈولوروس کہتے ہیں دا وے آف سفرنگ کو، اور یہ تقریباً آدھا کلومیٹر تھا یہ سفر ڈولوروس کا، دا وے آف سفرنگ، اٹ واز ½ کلومیٹر لانگ، اور یسوع کو وہ صلیب اٹھا کر چلنی تھی۔ لیکن پھر ہم بیان پڑھتے ہیں کہ شمعون کرینی آ گیا اور کچھ اس نے یسوع کو سہارا دیا، لیکن یسوع کو یہ تمام دکھ برداشت کرنے پڑے، یہ سب کچھ اس نے برداشت کیا۔ صلیب جو اذیت، درد، تکلیف، مصیبت اور دکھوں کی علامت ہے، کا نشان ہے، کیوں یسوع نے یہ سب کچھ برداشت کیا؟ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے۔ بہت دفعہ ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن آج شام میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع کے دکھوں کو سنجیدگی سے لیں، اس کو محض سنیں نہ، بلکہ آپ کا دل آنسوؤں سے پھٹے، درد اور تکلیف آپ کو برداشت ہو یسوع کی، آپ اس کو محسوس کریں اپنے دلوں میں کہ میرے یسوع نے کیسا ظلم برداشت کیا، چھلنی چھلنی ہو گیا کوڑوں کی مار سے،
ابھی ہم نے گایا یسوع میرے اور آپ کے لیے مر گیا. سو اس کو صلیب کو محض کوئی تعویذ نہ سمجھیے. میں نے دیکھا کئی لوگوں کو جن میں بدرو ہوتی ہے اس کے آگے آگے کرتے ہیں. اٹس ناٹ اے تعویذ. نو، ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے تعویذ. ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو ایز یور سپرسٹیشنس. اپنے وہموں کو، اپنے توہمات کو آسان کرنے کے لیے اس کا استعمال نہ کیجیے. ڈونٹ ٹیک ایز این آئیڈل ٹو ورشپ. اس کو بت نہ سمجھیے. یہ خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے اور اس میں مسیح کے دکھ پوشیدہ ہیں. It's a doorway to the kingdom of the Lord. خداوند کی بادشاہت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. دوسری بات، صلیب خداوند یسوع مسیح کی تکلیفوں کا نشان ہے. صلیب ٹریجڈی یا ایک بہت بڑے المیے کا نشان ہے. کیا المیہ ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، اس کے دشمن، اس کو رد کرنے والے بھوکے گدھوں کی طرح وہاں پر موجود تھے اور وہ یسوع سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے. وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ اس پر لعن طعن کر رہے تھے. یہ المیہ ہے. یسوع صلیب پر دکھ اٹھا رہا ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ایسے شخص کا جو دکھ اٹھا رہا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے، سب انسانوں کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہے. وہ جان دے رہا ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ اس پہ لعن طعن کر رہے ہیں. لوگ یہاں پر آپ نے اس کو پڑھا کہ وہ سر ہلا ہلا کر 29ویں آیت میں 15واں باب مرکز 15-29، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لعن طعن کرتے اور کہتے تھے واہ واہ. مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے صلیب پر سے اتر کر اپنے تئیں بچا. یہ ہے ٹریجڈی، یہ ہے المیہ کہ جن کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہا ہے وہی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اپنے تئیں بچا. اس سے کچھ ہی ہفتے پہلے لازر کو زندہ کیا تھا بیتنیہ میں. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو بھی بچانا. تو نے لازر کو تو 4 دن کے مردے کو تو نے قبر سے نکال دیا، اب اپنے آپ کو بچا. مذاق، لعن طعن، تحقیر کی جا رہی تھی. سو صلیب نہ صرف یسوع کے دکھوں کا بیان کرتی ہے بلکہ اس المیے کا بیان بھی کرتی ہے کہ جب یسوع جان دے رہا تھا، جب یسوع دکھ اٹھا رہا تھا، لوگ جن کے لیے وہ جان دے رہا تھا وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. How is it not a tragedy؟ یہ المیہ نہیں ہے. آپ کسی شخص کے لیے اپنی جان دیں اور وہ آپ کا مذاق اڑائے. انہوں نے 2 طرح سے یسوع کا مذاق اڑایا. پہلی بات یہ ہے کہ یہودیوں کا ایٹیچیوڈ دیکھیں یسوع کے بارے میں. خداوند یسوع مسیح وہ مسیحا تھا جس کا یہودی صدیوں سے انتظار کر رہے تھے.
یسوع مسیح وہ مسیح تھا جو پرانے عہد نامے کی تمام پیشین گوئیوں کی تکمیل تھا. وہ ان کو بچانے کے لیے آیا تھا گناہ سے. وہ اس لیے آیا تھا تاکہ وہ خدا کی بادشاہت میں شریک ہو جائیں. اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. یہودی اس کو قبول کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا. یوحنا اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب اور اس کی 11ویں آیت میں کہتا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا لیکن اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ Is it not a tragedy؟ کیا یہ بھیانک بات نہیں ہے کہ جو اس کو قبول کر سکتے تھے انہوں نے بھی اس کو قبول نہ کیا. وہ سمجھتے نہیں تھے اس بھید کو. وہ جاننا نہیں چاہتے تھے اس بات کو کہ یسوع مسیح اپنی جان صلیب پر قربان کر رہے ہیں. اس کو مرنا ہے. اس بات کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یسوع کے لیے مرنا ضروری ہے. دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو نکالیے اگر آپ کے پاس بائبل ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا اور آخر تک لڑائی رہے گی. بربادی مقرر ہو چکی ہے. وہ یسوع کو مرتے ہوئے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور انہوں نے اس یسوع کو رد کرنے کے لیے نہ صرف اپنے لفظوں سے بلکہ اپنے کاموں سے وہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یسوع کو رد کر رہے ہیں. ایک اور المیہ یہ ہے کہ صلیب در حقیقت انسان کے دل کو بیان کرتی ہے اور انسان کا دل یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ یسوع کو قبول نہیں کرتا. آپ کیا فیصلہ کریں گے آج؟ کیا آپ آج یسوع کو صلیب کو رد کر دیں گے یا صلیب کو قبول کر لیں گے؟ اگر آپ رد کر لیں گے یا قبول کر لیں گے اس سے آپ کو اپنے کردار کا اپنی نیچر کا what you have inside of you جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کا اندازہ ہوگا. صلیب اذیت کا نشان ہے. صلیب ایک المیہ کا نشان ہے اور صلیب ایک تبدیلی کا نشان بھی ہے. تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے ایک وقت آیا جب خدا نے ساری دنیا کی روشنیاں گل کر دیں. روشنیاں بجھا دی گئیں کائنات میں سے اور ایک تاریک ایک دبیس تاریکی نے ایک گہری تاریکی نے اس پورے علاقے کو ڈھانپ لیا. میں پچھلے سال جب اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا یسوع کے صلیبی کلمات کے بارے میں تو میں نے یہ جانا کہ یہ عام اندھیرا نہیں تھا. عام اندھیرا نہیں تھا. یہ وہی اندھیرا تھا جو خدا نے ایک آفت کے طور پر مصر میں بھیجا تھا. اور یہ ایک ایسا اندھیرا ہوتا ہے جس میں نہ تو یہ کہ ہمیں کچھ اپنا آپ نظر آتا ہے بلکہ انسان پر ایک عجیب نفسیاتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اندھیرا ہے. سو وہ اندھیرا چھا گیا. کیا ہو رہا تھا؟
लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इसी घड़ी, इस अंधेरे में मेरे और आपके गुनाहों की कुर्बानी खुदा के बाप के मज़बे पर पेश की जा रही थी। मेरे और आपके गुनाह यीशु पर लाद दिए गए थे। उसी अंधेरे में उस वक्त सारे लोगों की नजरों से ओझल करके खुदा बाप ने मेरे और आपके गुनाह, हमारी लानतें, हमारी बीमारियां इस बर्रे पर लाद दी। और वो बर्रा अपनी कुर्बानी को खुदा के मज़बे पर पेश कर रहा था। सो ये वो वक्त था जब मेरे और आपके गुनाह तब्दील कर दिए गए, हमारी जिंदगी से निकाल कर मसीह पर रख दिए गए। सलीब मेरे और आपके गुनाह उस पर तब्दील, उस पर रखने, मसीह पर जो बेगुनाह है और उसकी रास्तबाजी को हमारे हक में करने के लिए इस्तेमाल हुई। सलीब पर दो काम हुए, मेरे और आपके गुनाह मसीह पर लाद दिए गए और मसीह की रास्तबाजी हमें दे दी गई। ये कदीम ज़माने के बार्टर सिस्टम से मिलता जुलता काम हुआ। किसी ज़माने में हम गांव में थे तो हम गंदम लेके जाते थे दुकान पे, तो उस गंदम के एवज हमें जो दुकानदार के पास चीज़ होती थी वो मिल जाती थी। यीशु बेगुनाह था, रास्तबाज था। He was the only righteous, रास्तबाज था। हम रास्तबाज नहीं थे, हम गुनहगार थे। सो हमारे गुनाह यीशु ने ले लिए और अपनी रास्तबाजी हमें दे दी। सलीब एक बहुत बड़ी तब्दीली का नाम है, जहां पर हमारे गुनाह तो उसको मिल गए और उसकी रास्तबाजी हमें हासिल हो गई। अगर यीशु की सलीब ना होती तो मैं और आप कभी खुदा की बादशाहत में खड़े ना हो सकते। हमारे अच्छे काम भी गंदी धज्जियों की मानिंद हैं, कभी भी खड़े ना हो सकते। सिर्फ यीशु की सलीब और उसकी रास्तबाजी हमें खुदा के सामने खड़ा करती है। चौथी बात, ये कन्वेंशन है इसलिए 3 से ज्यादा बातें। चौथी बात, सलीब का पैगाम न सिर्फ अज़ियत का निशान है, सलीब न सिर्फ अलमियत का निशान है, न सिर्फ एक बहुत बड़ी तब्दीली का निशान है, बल्कि सलीब फतह का निशान भी है। 6 घंटों के बाद जब सारा काम पूरा हो गया, वो मंसूबा जो खुदा ने अज़ल से बना रखा था और उसको पोशीदा रखा था, शैतान अपनी सारी अकल फहम साइंस के बावजूद उसको जान ना पाया, पोशीदा रखा खुदा ने। और फिर सलीब पर खुदा ने पूरी दुनिया के गुनाह मसीह पर लाद दिए और उसकी रास्तबाजी हमें दे दी। जब उसने ये कर लिया तो फिर यीशु के बारे में लिखा है यूहन्ना 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत में, फिर उसने पुकार कर कहा ऐ बाप, और उससे पहले कहा तमाम हुआ, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और उसके बाद कहा तमाम हुआ, और ये कहकर उसने दम दे दिया। इट इज फिनिश्ड, क्या खत्म हो गया। बहुत से लोग समझते हैं यीशु चूंकि खत्म हो गया था वहां पे, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। नो, नजात का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंच गया था। वो काम जिसके बारे में खुदा बाप सदियों से इंतजार कर रहा था, वो काम
جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کو تیار کیا جا رہا تھا. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب یسوع چھوٹا تھا اس کے ماں باپ اس کو ہیکل میں لے کے جاتے تھے. یہ بھی خدا کا پلان تھا. یسوع بروں کو دیکھتا تھا کس طرح سے کاہن ان کو لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کو قربان کرتے ہیں. یسوع چھوٹا تھا لیکن اس کے دل میں یہ خیال تھا ایک دن میں نے بھی ایسے ہی قربان ہونا ہے. سو یسوع اس کام کے لیے تیار ہو رہے تھے اور اس نے کہا کہ تمام ہوا, اور اس کے بعد اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی. خداوند یسوع مسیح فاتح ہوا. کم از کم 3 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جن پر یسوع نے اس دن فتح پائی. یسوع نے اس دن ابلیس کو تباہ کر دیا. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہو تو میرے ساتھ اس حوالے کو ضرور دیکھیے گا. عبرانیوں کا خط, اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے, پس جس صورت میں لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا, تاکہ موت کے وسیلے سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی, یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. تباہ کر دے, ابلیس کو تباہ کر دے. یہ تھا یسوع کا منصوبہ. سو صلیب پر اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے ابلیس کو تباہ کر دیا. ابلیس کو تباہ کر دیا اس نے, اور یہ ابلیس کی شکست تھی. اور ابلیس اب اتنا پاورفل نہیں رہا. تسلنیکیوں کے خط میں پڑھیے, پہلا تسلنیکیوں 4 باب. جب یسوع مسیح نرسنگا پھونکا جائے گا, یسوع مسیح آئے گا تو کہاں آئے گا؟ ہوا میں. اور یہ دشمن کا علاقہ ہے, کیونکہ شیطان کو ہوا کی عملداری کا حاکم کہا گیا ہے. یسوع مسیح اس کے علاقے میں آ کر اپنی دلہن کو یعنی مجھے اور آپ کو لے جائے گا اپنے زور بازو سے. اس نے اس کو شکست دی. دوسری بات, اس نے گناہ کو شکست دی. رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. اب خداوند یسوع مسیح اسی موت کو, اسی گناہ کو شکست دیتے ہیں, اور شکست دینے کے لیے وہ پہنچتے ہیں صلیب پر, اور انہوں نے صلیب پر اپنی جان قربان کر دی. کلوسیوں کے خط میں دیکھیے, گناہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. ہم بہت دفعہ کہتے ہیں کہ جی آدم اور حوا نے گناہ کیا, نافرمانی کی, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, جب گناہ ہوا تھا تو اس کی دستاویز تیار ہوئی تھی. جس طرح سے آج ہماری دنیا میں جہاں پہ میں اور آپ بستے ہیں, یہاں پر جب ہم کوئی کام, عدالتی کام کرتے ہیں تو ہم اس کی دستاویز تیار کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا اور ابلیس نے ان سے اختیار لیا تو دستاویز تیار ہوئی. یسوع نے صلیب پر کیا کیا؟ کلوسیوں کے نام خط 2 باب اور اس کی 13ویں آیت سے پڑھیے. ایک زبردست پاورفل بیان ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ آیت. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا, اور ہمارے سب قصور معاف کیے, اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی, اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اور اس نے حکومت اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا, اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. سو صلیب فتح کا نشان ہے. اور تیسری
بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس نے جدائی کو ختم کر دیا جو خدا اور انسان کے درمیان تھی، اس کو ختم کر دیا۔ اور اب میں آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ آج کے پیغام کی یہ آخری بات ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر اپنی جان دی تو صلیب ایک بہت بڑی گواہی کا اعلان بن گیا۔ یہ گواہی کیا تھی؟ جب یسوع کا بدن لہو لہان تھا، جب اس کی صلیب سے خون بہ رہا تھا، یہ کس چیز کی گواہی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا کہ خدا باپ نے اپنی محبت کو پورا کر دکھایا ہے۔ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ رومیو 5واں باب 8ویں آیت کہ خداوند اس وقت جب ہم گنہگار ہی تھے اس وقت مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یوحنا 4 باب 9 اور 10 آیت مسیح اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور اپنی محبت کی بدولت وہ قربان ہو گیا۔ سو یہ اعلان تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح کے معجزات پر غور کیجئے۔ اس نے لازر کو زندہ کیا، مریم اور مارتھا خوش ہو گئیں۔ اس نے ایک اندھے کو بینائی عطا کی، اس کے خاندان کے لوگ خوش ہو گئے۔ اس نے کوڑیوں کو تندرستی بخشی، ان کے خاندان اور وہ لوگ خوش ہوئے۔ اس نے بدروہوں کو نکالا، لوگ خوش ہوئے۔ اس نے مفلوج زدہ لوگوں کو تندرستی بخشی، لوگ خوش ہو گئے۔ اس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ The people were very happy۔ لیکن یہ محدود خوشی تھی، کسی خاندان، کسی شخص، کچھ لوگوں کی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان قربان کی تو یہ خوشی ایک خاندان یا ایک شخص یا چند ہزار کے لیے نہیں بلکہ پورے بنی نوع انسان کے لیے خدا کی محبت کا اعلان تھا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ زندگی پائے گا۔ اور بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھیے۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیسہ وہ ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس قربانی کا اعلان کیا ہے، اس خوشی کا اعلان کیا ہے، اس محبت کا اعلان کیا ہے، خدا کی محبت کا۔ اور یہ محبت اسی دن ایک ڈاکو کی زندگی میں آ گئی جب یسوع صلیب پر تھے۔ اسی دن ایک صوبیدار نے یسوع کو قبول کیا اور اس کے بعد صدیوں تک یہ صلیب لوگوں کو تبدیل کرتی آ رہی ہے، خوشی بخشتی آ رہی ہے۔ ہمارے خطے میں بہت سے لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، اس کے بڑے بڑے گواہ بنے۔ انہوں نے یسوع کی اس لائف چینجنگ کراس، اس کا تجربہ کیا۔ اور یہی صلیب، اسی صلیب کا پیغام ایک دن میری زندگی میں داخل ہوا، ایک دن آپ میں سے کسی کی زندگی میں داخل ہوا، شاید آج داخل ہوگا۔ اور صلیب کا یہ پیغام اس نے مجھے بدل دیا، اس نے آپ کو بدل دیا، اور آج بھی آپ کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔